اور اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز احسن اقبال صاحب موجود ہیں. احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا سر، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میاں صاحب کا قوم پرستوں کو قومی دھارے میں لانے کی ایک ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عطا اللہ مینگل نے بھی کہا تھا، والد صاحب نے، کہ ہم ریاست سے بیزار ہو چکے ہیں، اور آج اختر مینگل ان کے صاحبزادے بھی اسی قسم کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں. کیا شہباز شریف یا کسی نے بھی آپ کی صفوں میں سے اختر مینگل سے رابطہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم بہت قدر کرتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ 16 ماہ کولیشن گورنمنٹ میں رہے، اور ان کے ساتھ بہت ہم نے کلوزلی بلوچستان کے مسائل کے اوپر اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کی شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں. ان کو قومی سیاست کے اندر اور بالخصوص قومی اسمبلی کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پہ ضرور نظر ثانی کریں گے. احسن اقبال صاحب، سردار اختر مینگل نے شکوہ یہ بھی کیا کہ شہباز شریف صاحب بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے 3 دن بعد بلوچستان گئے اور اسی دن واپس بھی آ گئے. یہ رنجشیں تو بہت گہری ہیں. اب ان کا شکوہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کرتے ہیں اور اب وہ استعمال نہیں ہوں گے. بٹ شاید اس سے زیادہ غور اور فکر اس امر کی ہے کہ جو آپ کی اپنی صفوں سے انٹروسپیکشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنا ہوگا کہ کل کے اتحادی آج مخالف کیمپ میں کیوں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کا بھی فرض ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا رکھیں. دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بہت ہی جسے کہہ لیجئے بڑے معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس سے ہم نکلنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 6 مہینوں کے اندر جو حکومت نے سمت اختیار کی اور جو فیصلے کیے، اب اس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ہمارے سٹاک مارکیٹ ہے اس نے نئی بلندیوں کو چھوا ہے. دنیا کی 2 ریٹنگ ایجنسیز ہیں جنہوں نے پاکستان کو پازیٹیو ریٹنگ دی ہے اور درجہ بندی اوپر کی ہے. اسی طرح پاکستان میں فوڈ انفلیشن قابو میں آئی ہے. یہ سب بہت مثبت اشاریے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلے 5 سال ہم ملک کے اندر امن رکھیں، استحکام رکھیں. دیکھیے مہر صاحبہ، اس وقت تمام سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج تسلیم کر چکی ہیں. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کا حلف اٹھا چکے ہیں، وہ اپنا ٹی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں، وہ ہر طرح سے ووٹ دے چکے ہیں وزیر اعظم کو، صدر کو، سپیکر کو. تو انہوں نے ان انتخابات کے نتائج کو تو لیجیٹمائز کر دیا ہے اس کا حصہ بن کر. اب اگر آپ سڑکوں کی سیاست کریں، اب اگر آپ ملک کے اندر دھرنا اور انتشار پیدا کریں، تو یہ تو پھر معاشی سیبوٹاج ہے. اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے. آپ اسمبلیوں کے اندر آئیں، اسمبلیوں کے اندر آ کر اپنا جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں. سر اور مجھے پاکستان کی صورت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو کل محاصل ہیں وفاقی حکومت کے 10,000 ارب آتا ہے، اور 10,000 کا 10,000 ارب قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. ہم اس طرح کی صورتحال میں اگر آگے بڑھیں گے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے وسائل بڑھائیں، ٹیکس ریونیوز بڑھائیں. سر اگر یہ ہم اگر ہڑتالیں آپ کریں اجازت گے، دیں، شٹر ڈاؤن کریں گے، یہ آپ ملک کی میں ڈسرپشن کریں گے، تو یہ ریونیوز کم ہوں گے. اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ عام آدمی پہ پڑے گا. احسن اقبال صاحب، یہ اکنامک صورتحال آپ کی جگہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر دا پرابلم از کہ سر جماعت اسلامی ہو، پی ڈبلیو ڈی ہو، آپ کا یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین ہو، ہر کسی کو اجازت ہے باہر نکلنے کی. لیکن شاید تحریک انصاف کا خوف اتنا ہے آپ سب میں کہ اب باقاعدہ قوانین لائے جا رہے ہیں کہ حکومت سے اجازت لی جائے گی، وگرنہ 3 سال قید ہے، اور اگر پھر بھی یہ کیا گیا تو 10 سال قید ہے. این او سی مل بھی جائے تو پھر بھی وہ حکومت منسوخ کر سکتی ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے اسلام آباد میں پرامن جلسے جلوسوں کے انعقاد کا بل منظور کر لیا ہے، لیکن اسلام آباد میں اجازت کے بغیر یہ شک اگر کل کو آپ پہ بھی لاگو ہوگی تو پھر کون سے اصولی اور جمہوری پرنسپلز کا آپ سہارا لیں گے؟ کس طرح اس کا دفاع کریں گے؟ دیکھیے جمہوریت کے اندر احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن جمہوریت کو انتشار اور فساد
کا ذریعہ بنانا، اس کی اجازت تو کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی. اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ جن معاشی بحرانوں سے ہم پاکستان کو نکال رہے ہیں، ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر امن کو، استحکام کو یقینی بنائیں اور کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ ملک میں انتشار پیدا کر کے ہمیں معاشی طور پہ دوبارہ سیبوٹاج کرے. دیکھیے یہ پی ٹی آئی کی سیاست اگر آپ جائزہ لیں، پچھلی جب ہماری حکومت تھی تب بھی انہوں نے یہی کیا. 2013-14 میں دھرنے دیے، پھر اس کے بعد دھرنا دوسرا آیا، دھرنا ثانی آیا، تیسرا آیا، تو اور اب آپ ان کا ہر آئینی وقت حق وہ چھین لیں ایک گے؟ ایجیٹیشن کے اندر رہتے تھے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ سی پیک کو روکیں، ترقی کے عمل کو روکیں. لیکن ہم آگے بڑھتے گئے اور اب بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کی معاشی استحکام کے لیے، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو اور اس کے اندر جو استحکام ہے اس کی حفاظت کریں. مگر یہ یہ ہمارے آئینی اس حق آئینی تحریک ذمہ داری انصاف کا کو آپ تقاضا ہے جس ایکسٹینڈ نہیں کا ہم نے کریں گے حلف اٹھایا. سر؟ مگر یہ آئینی حق تحریک انصاف کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے کیونکہ تحریک انصاف کے پاور شو کا شاید خطرہ اتنا دکھ تحریک رہا ہے. انصاف اگر ہاں، پرامن سیاسی جمہوری احتجاج کرتی ہے تو اس کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا وہ تو اسے. کرنا لیکن چاہ آپ رہے ہیں کو نا پتہ سر، ہے سوابی میں بھی کہ ان کیا. کو جب بھی موقع ملا ہے، ہوں انہوں نے تشدد کیا رستہ اپنایا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو اوور رن کیا، انہوں نے پی ٹی وی کو توڑا، انہوں نے پولیس افسروں کو زخمی کیا، پولیس کے جوانوں کو مارا. تو ان کی تو پوری سیاست تشدد پہ ہے. جب پیشیوں پہ آتے تھے تو عدالتوں پہ انہوں نے آ کر وہاں پر ایک پوری تشدد کیا، اور پھر تو گھر سر میں جب تھے تو قطع پیٹرول کلامی بمز معاف مارے احسن اقبال اور صاحب، یہ باتیں پولیس کو سب ہمیں زخمی یاد ہیں، کیا. یہ تو سب ایک یاد پورا ہیں. ہسٹری ہے مگر ان کی پھر ایک تشدد دفعہ کی. فیصلہ کر لیجئے ریاست کے طور پہ کہ تحریک انصاف کو یہ آئینی حق حاصل نہیں ہے، باقی سب بسم اللہ. کیونکہ سر یہ این او سی کے چکر میں روز کیٹ اینڈ ماؤس کی گیم یہ کب تک چلے گی؟ 3 این او سی پہلے بھی منسوخ ہو گئے اور اب 8 ستمبر کے جلسے کے اوپر بھی یہی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو نہیں اجازت دی جائے گی. سینیٹر سیف اللہ ابرو آج یہ مخالفت کرتے ہوئے اس بل کی کہہ رہے تھے کہ مرد مومن مرد حق 58 بھی لایا تھا جس کے لینے کے دینے پڑ گئے، پورا سسٹم داؤ پہ لگ گیا. تو بالکل آنے سے قبل دیکھا ضرور جائے. دیکھیے میں آپ کو جیسے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں پی ٹی آئی کی سیاست اور ان کے عزائم کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جن لوگوں نے 9 مئی کو قائد اعظم کا گھر جلا دیا، جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگاریں مسمار کر کے پاؤں سے ٹھڈے مارے، جنہوں نے فوج اور فضائیہ کی چھاؤنیوں پر حملہ کر دیا، چر دوڑے، ان کو آپ کس طرح اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ریڈ زون کے اندر پہنچ جائیں، اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں؟ اس سے پہلے وہ پارلیمنٹ کو ٹیک اوور کر کے ملک کی جگ ہنسائی کر چکے ہیں. تو لہٰذا جن کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہو کہ ان کا طرز سیاست کیا ہے، وہ تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کے آگے ہم ریاست کو سرنڈر تو نہیں کر سو سکتے. 8 ستمبر کا جلسہ کرنے دیا جائے گا؟ جی اس بات کا فیصلہ انتظامیہ کرے گی. جہاں انہوں نے اجازت دی ہے، جو حالات ہیں اور واقعات ہیں ان کی روشنی میں انتظامیہ نے اس کی اجازت دینی ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کو اس وقت جلسے کرنے کی بجائے ایوانوں کے اندر جہاں پر انہوں نے حلف اٹھایا ہے، جہاں پر آ کے ان کے ممبران ٹی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں، ان کو ٹی اے ڈی اے اس لیے نہیں ملتا کہ وہ سڑکوں پہ جا کے انتشار اور فساد پھیلائیں. ان کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کر بحث میں حصہ لیں، حکومت کے جو پروگرام ہے اس کے اوپر اپنی نقطہ نظر واضح کریں، اور ایک پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں. ٹھیک. لیکن اگر وہ اس وقت ملک جب ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے، ملک جب ریکور کر رہا ہے، اور اگر وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ اپنے لیڈر کو این آر او دلوانے کے لیے وہ ملک میں ڈسرپشن پیدا کر سکتے ہیں، وہ ملک میں انتشار پیدا کر کے اپنے لیڈر کو باہر نکلوا لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. دیکھیے ہم تو سب ٹھیک عمران نہ ہی خان سمجھا صاحب جائے کے نا. ظلم اور فسطائیت کا نشانہ بنے، ہاں اور ہم سب نے ان کے ظلم کو بھگتا. لیکن ہم نے امریکہ کے کانگریس مینوں کے پیر نہیں دبائے، ہم نے ہاؤس آف لارڈز کے آگے ہاتھ نہیں باندھے، ہم نے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کی، ہم نے کبھی چیخیں نہیں ماری تھیں جس طرح ان کی روز چیخیں نکلتی ہیں. تو لہٰذا اگر ان کے خیال ہے کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں تو عدالتیں انہیں بری کر دیں گی. بجا فرما رہے لیکن ہیں، اگر مگر ان اسی کے اصول وہ کے تحت جرائم ہیں، احسن اقبال اگر صاحب ان کے وہ گناہ ہیں، تو ان کی سزا کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے. بجا فرما رہے ہیں، مگر اسی اصول کے تحت تو پھر عدالتوں کو ہی فیصلہ کرنے دیجئے نا کہ وہ گناہ گار ہیں یا بے گناہ ہیں. مافیوں کا تقاضا کرنا، ان کو جلسے جلوس نہ کرنے دیے جانا، یہ تو پھر آپ کے ڈومین و اختیار میں نہیں آنا چاہیے.
اصولی طور پر. مگر یہ فرما دیجیے گا خواجہ آصف صاحب ہوں, عرفان صدیقی صاحب ہوں, آپ ہوں, تحریک انصاف سے کسی قسم کے مذاکرات کے حامی نہیں ہیں, مخالفت کر رہے ہیں. وہی خبریں یہ بھی گردش میں احسن صاحب کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کا ٹاسک رانا ثناء اللہ کو سونپ چکے ہیں, جو اس سلسلے میں بارہا نواز شریف صاحب سے 1-on-1 ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. کیا یہ پالیسی شفٹ ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری پارٹی کا یا حکومت کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جب تک پی ٹی آئی 9 مئی کے اوپر قوم سے اور قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگے گی اور اپنا تشدد کے سیاست کا راستہ ترک نہیں کرے گی اور اس ریاست مخالف مہم پر آپ دیکھیے کانگریس کے اندر امریکہ کی انہوں نے ہندوستان کی لابیز کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کروائی. تو کیا اگر ایک ایسی جماعت جو ملک کے اندر دہشت گردی کر رہی ہو, بیرون ملک پاکستان دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہو, اس کے ساتھ مذاکرات کر کے ہم ان کی ان حرکات کو لیجیٹمائز کر سکتے ہیں؟ نہیں. پہلے پی ٹی آئی کو اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا, معذرت کرنی ہوگی اس طرز سیاست پہ. ہاں اگر وہ ایک جمہوری جماعت بن کر وہ ملک کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرنے کی طرف مائل ہوں تو پھر ہر جمہوری جماعت سے بات چیت ہو سکتی ہے. سیک مور کلیئرٹی میں تو یہی سمجھنے سے قاصر ہوں نا, ان کی معافی مانگ لینے سے بھی ان کے گناہ تو نہیں دھل جاتے. جو گناہ کیے ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ تو پھر بھی عدالتوں کے اندر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اٹ از اے ویری مچ میٹر آف لا اینڈ جسٹس, اباؤٹ رول آف لا. اٹ از ناٹ اباؤٹ معافی تلافی جس کے اوپر ہم اپنے نیشنل ڈائلاگ کو سکڑ کے ادھر لے آئے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی اباؤٹ دس. لیکن یہ فرمائی دیجیے گا, اب نیشنل ڈائلاگ کا ذکر ہو رہا ہے, کیا آپ کی کور کمیٹی اجلاس میں مذاکراتی عمل سے متعلق ڈسکشن ہوئی؟ نہیں, ایسی کوئی ہماری جو مذاکرات وہ ایک ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں تو ڈسکشن ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے جو انرجی کرائسس ہے اس کا سامنا کرنا ہے اور عوام کے اوپر جو بجلی کے بلوں کا بوجھ ہے اسے کم کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. اور پھر اسی طرح پنجاب کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ اس کا جو قانون ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں پہ بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ کسی ڈائلاگ پہ بات چیت نہیں ہوئی کہ کوئی سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کیا جائے. تو میاں صاحب ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے ان کا ایسا کوئی کلیئر موقف نہیں ہے, نہ نیشنل ڈائلاگ کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے, نہ میاں صاحب کی اس پہ رائے آئی ہے؟ نہیں, یہ موضوع زیر بحث نہیں تھا. جو میں نے بتایا کہ وہاں پہ پارٹی کے معاملات پہ بات ہوئی اور جو انرجی کرائسس ہے اور لوکل باڈیز ہیں اس کے اوپر ہوئی. البتہ میاں صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ریاست کی سطح پر تمام اداروں کو ہم آہنگی کے ساتھ جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نبٹنے کے لیے کام کرنا چاہیے.